بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طالبات، ہمارا آج کا سبق ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور ہم اپنے آج کے سبق میں شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں چھتا بنا، پھر ہر پھل کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہے۔ اس شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے ایک مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ آئیے غور کریں کہ اس چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے، کیسی کیسی خوبیوں سے نوازا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی کو کیسی کیسی خوبیاں عطا کی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے۔ سب مکھیاں اس ملکہ کے حکم کی پابند ہوتی ہیں، یعنی سب مکھیاں اس ملکہ کے حکم کو مانتی ہیں۔ یہ چھتے میں مختلف فرائض سر انجام دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے پورا تعاون بھی کرتی ہیں۔ چھتے کی مثال ایک منظم فوج یا ایک بہت ہی مہذب معاشرے جیسی ہے۔ شہد کی مکھی صرف 12 دن کی عمر سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ چھتے میں کچھ مکھیاں کارکن قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ پھولوں سے رس جمع کرتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ یہ اپنے چھتے سے میلوں دور چلی جاتی ہیں، مگر یہ مکھیاں نہ تو کبھی راستہ بھولتی ہیں اور نہ ہی کبھی کسی دوسرے چھتے میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ رس جمع کرنے کے لیے صرف صاف ستھرے اور مفید پھولوں کا انتخاب کرتی ہیں، گندے اور بدبودار پھولوں پر نہیں بیٹھتی۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے کسی ایسے پھول کا رس لے آئے تو شہد کا معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں، یعنی جن مکھیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہد کا معیار برقرار رکھیں اور چیک کریں شہد کو، تو شہد کا معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں اسے چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ کسے داخل نہیں ہوتی؟ اس مکھی کو جو کہ گندے اور بدبودار پھولوں کا رس لے کر آئے۔ معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں چھتے میں داخل ہونے والی ہر مکھی کو چیک کرتی ہیں کہ چھتے میں آنے والی مکھی صاف ستھرے پھولوں کا رس لے کر آئی ہے یا بدبودار پھولوں کا رس، اور یہ خوبی بھی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو عطا کی ہے۔